بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی ون لائن ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہیڈ لائنز جاننے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں ون لائن ہیڈ لائنز کی طرف۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ OIC فلسطین اور قدس کو اپنے فورم کا مرکزی تنازع قرار دینے کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ اس حوالے سے OIC کا موقف ہے کہ مسئلہ فلسطین تنظیم کی وحدت، اس کی قوت اور مشترکہ ایکشن کا ذریعہ ہے۔ OIC کے تمام اراکین کا مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل، فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز تسلط کے خاتمے اور فلسطینی قوم کے تمام آئینی اور مسلمہ حقوق کی فراہمی پر اتفاق ہے۔ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ بحرین کے بادشاہ عیسی الخلیفہ نے مائک پومپیو سے ملاقات کے دوران اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب ممالک کے خود مختار فلسطین کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسرائیل پہنچے، جہاں ایک دن کے قیام کے بعد وہ مشرق وسطی کے عرب ممالک کے دورے پر بحرین پہنچے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ گندم اور چینی جیسی بنیادی اشیاء ضروریہ کی وافر فراہمی اور مناسب قیمتوں کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور قابل کاشت زمینوں میں کمی ہونے کے پیش نظر مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسی تشکیل دی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت جاری کی ہے کہ گندم کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے ٹیکنالوجی اور جدید طریقوں کو بروئے کار لانے کے حوالے سے بھی منصوبہ بندی کی جائے۔ جہانگیر ترین کو بڑا دھچکا۔ FIA نے جہانگیر کی کمپنی JWD کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ملک بھر سے JWD کی تفصیلات مانگ لی۔ تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے NCOC کا اہم اجلاس، بڑا فیصلہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں تعلیمی اداروں کو کھولنے سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نجی تعلیمی اداروں اور مدارس کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں شرکاء کو کورونا کی ملکی و عالمی سطح پر صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کو تعلیمی ادارے کھولنے کے بعد طلباء کو درپیش خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں فیس ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے پر عمل درآمد چیلنج ہوگا۔ حتمی فیصلہ 7 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ بارشوں نے تباہی مچا دی، کراچی میں 200 خاندان چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور، پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR نے کہا ہے کہ کراچی میں سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ آرمی کی کشتیوں کے ذریعے متاثرہ افراد کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق کراچی کے مختلف حصوں میں ریلیف و ریسکیو کا کام بھی جاری ہے۔ PIA سمیت کسی بھی پاکستانی ایئر لائن میں سفر نہ کرے، امریکی شہریوں کو ہدایت۔ امریکہ نے پاکستان میں مقیم امریکی شہریوں کو PIA میں سفر کرنے سے روک دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی سفارت خانے کی طرف سے امریکی شہریوں کے لیے سفری ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں امریکی شہری کسی بھی پاکستانی ایئر لائن پر امریکہ کا سفر نہ کریں۔ امریکی سفارتکار کا کہنا ہے کہ عالمی ایوییشن سیفٹی پروگرام کے تحت پاکستان کو سفری لحاظ سے درجہ دوم میں شامل کیا گیا ہے۔ پاکستان نے پلوامہ حملے سے متعلق بھارتی چارج شیٹ کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے ہندوستانی ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈیزائن کردہ نام نہاد بھارتی چارج شیٹ کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی طرف سے نام نہاد چارج شیٹ کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ بھارت کی آبی جارحیت۔ بھارت نے بغیر اطلاع پانی کا بڑا ریلا چھوڑ دیا۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ منگلا ڈیم بھرنے سے سپل وے کھول کر پانی رسول براج کی طرف بہا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا، پاکستان کو بتائے بغیر دریائے چناب میں اچانک 1 لاکھ کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے
اب تک 10 ارب 14 کروڑ ڈالر کا قرضہ واپس کیا ہے۔ اکنامک افیئر ڈویژن کی دستاویز کے مطابق گزشتہ مالی سال بیرونی قرضوں کی واپسی کا تخمینہ 10 ارب 42 کروڑ ڈالر لگایا گیا تھا۔ اتارے گئے قرضے میں 8 ارب 33 کروڑ ڈالر ادھار اور 1 ارب 80 کروڑ ڈالر سود اتارا گیا۔ اسرائیل سے امن معاہدے میں اماراتی عوام حکومت کے ساتھ نہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ایک سرکردہ دانشور اور اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی تحریک کے مخالف کارکن احمد الشیبہ نے کہا ہے کہ اماراتی عوام ابوظہبی کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے حامی نہیں ہیں۔ اگر اماراتی عوام کو آزادانہ اظہار رائے کا حق حاصل ہوتا تو آپ دیکھتے کہ سڑکوں پر ہزاروں افراد اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی مخالفت میں نکل کھڑے ہوتے۔ ترکی میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر 30 پاکستانی ملک بدر کر دیے گئے۔ ملک بدر کیے گئے پاکستانیوں کو ترکش ایئر لائن کے ذریعے اسلام آباد بھجوا دیا گیا۔ سعودی کابینہ کے شاہ سلمان کی صدارت میں اہم فیصلے۔ سعودی کابینہ نے قانون محنت میں ترمیم کی منظوری دینے کے ساتھ 14 فیصلے بھی جاری کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت بدھ کو آن لائن اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا ہے کہ قانون محنت میں ترمیم کی تفصیلات ملکری سرکاری گزٹ میں شائع کی جائے گی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے کابینہ کے اراکین کو سلطنت عمان کے فرمانروا اور نائجیریا کے صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں کے نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ نائجیریا کے صدر سے عالمی تیل منڈی میں استحکام اور توازن کی بحالی کے لیے جاری کاوشوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب میں شہریوں کی بڑی تعداد بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے انتظار میں ہے، لیکن حکومت نے اب تک عالمی پروازوں سے پابندی نہیں اٹھائی۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ایویشن نے ایک بار پھر وضاحت کی ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے احکامات جاری ہوں گے، عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ عمرہ زائرین کے لیے ضابطہ اخلاق اور احتیاطی تدابیر کی تیاری کے بعد عنقریب عمرہ کا آغاز ہوگا۔ سعودی سفیر نواف المالکی کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے ضابطہ اخلاق اور احتیاطی تدابیر کی تیاریوں کے بعد بہت جلد عمرہ کا آغاز ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر مذہبی امور انوار الحق سے سعودی سفیر نواف المالکی نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کی پیٹرولیم برآمد میں 55% کمی آ گئی، جس کے باعث آمدن میں 8.7 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس جون کے مقابلے میں رواں سال اسی ماہ کے دوران سعودی عرب کی تیل کی برآمدات میں 55% کمی ہوئی ہے، جو کہ اس کی آمدن میں 8.7 ارب ڈالر کی کمی کے برابر بنتی ہے۔ چین نے اپنی فوج کے لیے مخصوص نو فلائی زون میں امریکی جاسوس طیارے کی پرواز پر امریکہ سے احتجاج کیا ہے، تاہم امریکہ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مذکورہ پرواز بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں تھی۔ پاکستان میں الیکٹرک بسیں اسی سال چلنے کے لیے تیار۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ اس سال سے پاکستان میں الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی اور 3 سال کے دوران ان بسوں کی مکمل مینوفیکچرنگ پاکستان میں شروع ہو جائے گی۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں سلمان شہباز کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور سلمان شہباز کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے وارنٹ سے متعلق آئندہ سماعت پر رپورٹ بھی طلب کر لی۔ عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ شہباز شریف کی دونوں بیٹیوں کو بھی طلب کر لیا گیا، جبکہ داماد ہارون یوسف کے بھی ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ ٹائیگر فورس اب تھانے کچہری اور بجلی کی چوری پر بھی نظر رکھے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ای گورننس سسٹم لانے کی منظوری دے دی۔ ٹائیگر فورس مقامی سطح پر گورننس کے معاملات رپورٹ کر سکے گی اور تھانے کچہری، لینڈ ریکارڈ، بجلی چوری کی شکایات پر بھی نظر رکھے گی۔
امارات اور اسرائیل میں براہ راست فلائٹ آپریشن کے لیے تاریخ طے۔ خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات اور صہیونی ریاست کے درمیان براہ راست فضائی سروس کے لیے آئندہ سوموار 31 اگست 2020 کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔